نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن وذال ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں نے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ یہ لام تاکیدیہ ہے اور یہ اقسم یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس مقدس شہر کی۔ رب قسم اٹھا رہا ہے اور یہ آیہ مبارکہ 30ویں پارے کی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ 30ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، بہت مشہور ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس مقدس شہر کی۔ تو یہ قسم کا اٹھانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت کو ظاہر کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس مقدس شہر کی قسم۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس شہر میں خانہ کعبہ بھی ہے اور اسی خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے جو جنتی پتھر ہے۔ جب کوئی مسلمان اس کو چومتا ہے تو اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے قسم ارشاد فرمائی یا پھر اس وجہ سے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا پھر صفا مربع کی سعی یعنی وہ پہاڑی ہیں جو خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مربع اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یا زمزم شریف کا کنواں ہے، یا عرفات و مزدلفہ کا مقدس میدان ہے۔ اس وجہ سے قسم ارشاد فرمائی تو قرآن نے خود جواب دیا نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مربع کی مقدس وادیاں پہاڑیاں ہیں اور زمزم شریف ہے اور مقدس مقامات ہیں، بلکہ قرآن نے خود فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے نہیں بلکہ اے حبیب میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس مقدس شہر میں آپ کے قدم ناز پڑے ہیں، اس وجہ سے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ انت سے مراد حضور کی ذات بابرکت ہے، وانت حل بهذا البلد، اے حبیب میں نے اس وجہ سے قسم ارشاد نہیں فرمائی کہ اس مقدس شہر میں خانہ کعبہ ہے یا حجر اسود ہے یا صفا مربع کی پہاڑیاں ہیں یا زمزم شریف ہے، بلکہ اس وجہ سے نہیں وانت حل بهذا البلد، اے حبیب آپ کے مقدس شہر میں جو قدم پڑے ہیں اس وجہ سے میں نے قسم ارشاد فرمائی۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے اس وجہ سے قسم ارشاد فرمائی۔ اور قرآن پاک کے دامن میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین،
بے شک مسلمانوں کا سب سے پہلے عبادت کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا اور وہ عبادت کے لیے بنایا۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے خانہ کعبہ، سارے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ 120 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 120 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس بندوں پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 60 رحمتیں۔ یعنی جب خانہ کعبہ کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو اس خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، 60 رحمتیں کو چھیٹے ان بندوں پر پڑتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان بندوں پہ پڑتی ہیں جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، صحن حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ 40 ہو گئی، 60 اور 40 کتنے؟ 100 ہو گئی، اور 20 رحمتیں ان حضرات پر پڑتی ہیں جو صرف خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، صرف خانہ کعبہ کو تکتے ہیں، اپنی نگاہیں اس خانہ کعبہ پر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنا بڑا اعجاز رکھا، کتنا کرم رکھا کہ خانہ کعبہ پر رحمتیں نازل ہوں، اور جو بندہ وہاں جائے وہ رحمتوں سے مایوس رہے، محروم رہے، اس کو بھی اللہ نے رحمتوں سے مالا مال کیا۔ اور جو خانہ کعبہ کے صحن نماز پڑھتا ہے، اللہ اس پر بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص دیکھتا ہے خانہ کعبہ کو، اس کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے جو خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ پہلی نظر جب پڑتی ہے، تو پہلی نظر عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، بندے کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، جو عرض لے کر کے خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے اور دل میں اس کی خواہش ظاہر ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا لے کر پہنچتا ہے، اتنے خواہش کی امنگیں پھوٹتی ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ خانہ کعبہ برکت ہے، امنگیں لے کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امنگوں کو قبول فرماتا ہے۔ آج ہمارے جدید دور میں، اور نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ مشہور ہے کہ جب سب کی شادی ہو جائے گی، بالکل خالی ہو جائیں گے، تب حج کرنے جاتے ہیں۔ حالانکہ دیگر کنٹری کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے، شادی سے پہلے، کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے، کوئی بڑا کاروبار کرنے سے پہلے، سب سے پہلے وہ حج کرتے ہیں۔ چونکہ ہے بھی کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے، جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار، امیر بنا دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، بے شمار اللہ اسے دولت عطا فرماتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، اس کے متعلق آپ کو جانکاری ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی وہ فرشتوں نے کی۔ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر طوفان نوح آیا، جب 40 افراد اس کشتی میں بیٹھے، 80 مرد و زن
اور رات اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب معاملہ ختم ہو گیا تو سرخ ایک ٹیلا بچا تھا، اور وہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں سے متبرک پہاڑ کے پتھر لا کر کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ ایک جبل طور سینا ہے، اور ایک طور سینا ہے، اور ایک ہرا پہاڑ ہے۔ یہ 5 مقامات تھے مقدس، وہاں سے پتھر اٹھ کر کے آئے اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ طوفان نوح کے 400 سال بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پاک کے دامن میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، نی کی تعمیر فرمائی، قرآن کے دامن میں ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر دعا کی ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ اور دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ تو ہماری ہی نسل سے ایک رسول کو پیدا فرمانا جو تیرے بندے کو قرآن و حکمت اور علم سکھائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری ولادت سعادت جو ہوئی وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ ہے، اور بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی میں اس کا سراپا ہوں۔ حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ کی بشارت کا میں بشارت ہوں، اور ابراہیم کے دعا کا پھل اور ثمرہ ہوں۔ تو جو خانہ کعبہ ہے، اور ایک آپ کو اور معلومات دوں، جو خانہ کعبہ کا جو دائرہ ہے اور اس کے بغل میں حدیقہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کی مقدس قبریں ہیں۔ کتنی؟ 300 خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ اب آپ کہیں گے وہ تو میدان ہے، لیکن اس کے نیچے ہیں، جیسا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 300۔ اور رکن یمانی حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اور حتیم جو خانہ کعبہ کا پہلے زمانے میں کبھی حصہ ہوا کرتا تھا، حکومتیں بدلتی گئیں اور وہ خانہ کعبہ کبھی اسی میں شامل تھا، حتیم، اور اس کے بعد اب خارج کر دیا گیا، اب نہیں ہے۔ اسی حتیم کے نیچے یعنی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور حضرت ہاجرہ۔ جو حتیم جگہ چھٹی ہوئی ہے، جہاں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اور لوگوں کو موقع ملتا ہے، ویسے تو بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، لیکن جب لوگ کھانا پینا کرنے چلے جاتے ہیں تو موقع آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایسی مقدس اور متبرک جگہ ہے جو ہر کس و ناکس شخص اسے جانے کے لیے تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ امسال حاجی حج کرنے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے اور سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلا جو مرکز ہے اسلام کا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اسلام وہیں سے پھیلا، حضور کی ولادت وفات بھی اسی شہر مقدس میں ہوئی، خانہ کعبہ بھی اسی شہر مقدس میں ہے، صفا مروہ پہاڑی جس کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی وہ بھی اسی شہر مقدس میں ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس خانہ کعبہ کے سامنے، یا یوں کہہ لیجئے کہ
کہ لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آئے اور اپنی آرزوئیں لے کر کے آئے، اور اس زمانے جو ہوتا تھا وہ سب کیا۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے اس مقدس شہر کی عظمت کو بلند کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، حضرت ابراہیم کی اس مقدس سنت کو اللہ نے امت محمدیہ پر رکھا۔ بھائی صف مربع کی صحیح کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ہاجرہ کی۔ اور یہ قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ ابراہیم کی تو ہے سنت جو اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس امت محمدی پر رکھی ہے۔ اور حجر اسود کو جو ہم چومتے ہیں، بڑی قابل غور بات، تو یہ آج حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود کا معنی آتا ہے کالا، حالانکہ یہ حجر ابیض ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس معنی کر کے، پہلے جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بالکل سفید چٹا، لیکن مسلمانوں کے گناہ چوستے چوستے یہ سیاہ ہو گیا، اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں خانہ کعبہ جایا کرتا تھا تو سب سے پہلا شے جو مجھے پہچانتی تھی وہ کوئی اور نہیں، حجر اسود ہے، جو مجھ پر سلام پیش کرتا تھا، جو مجھ پر سلام پیش کرتا تھا وہ حجر اسود ہے۔ اور حجر اسود کل قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی کل قیامت کے دن دو آنکھیں کر دے گا اور زبان کر دے گا۔ کل قیامت کے دن جس نے بھی کو چوما ہوگا اور جس نے بھی اس سے محبت کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ حجر اسود شفاعت کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے ہیں، حضور بوسہ دے رہے ہیں، حضرت عمر بغل کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر رو پڑے۔ جب حضور نے روتے ہوئے دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہی جگہ ہے جہاں رویا جاتا ہے، جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے۔ اور اس کے کچھ دن بعد یا حضرت عمر کے خلافت میں، دور خلافت میں، جب حضرت عمر وہاں پہنچے اور خانہ کعبہ کو چومے اور کہا کہ اے حجر اسود میں تجھے چوم رہا ہوں اس لیے کہ حضور نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، ورنہ تیرے اندر کوئی اتنی طاقت و قوت نہیں تو نفع و نقصان دے۔ تو حضرت علی بغل میں کھڑے ہوئے، کہا عمر ایسا نہیں ہے، یہ وہ عام پتھروں میں سے نہیں پتھر ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ شفاعت بھی کرے گا، بخشش بھی کروائے گا، اور یہ عام پتھر نہیں ہے، بلکہ جب مسلمان اس کو چومتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا لیتا، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جب کوئی کافر اس کو چومتا ہے تو اس کے اندر گناہوں کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ پتھر وہ پتھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر بولے کہ لولا علی لہلک عمر، یوں کہہ لیجئے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ عمر ہو اور علی کا سایہ نہ ہو، عمر ہو اور علی کا سایہ نہ ہو، چونکہ ہر جگہ ہر مقام پر حضرت علی حضرت عمر کا رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اور ایسے ہی ایک خاتون آئی جو پیٹ سے تھی اور وہ بچہ بھی تھا، وہ حلق جو تھا وہ ناجائز تھا، تو شریعت کا حکم کیا ہوا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا اس کو سنسار کر دیا جائے، تو حضرت علی نے کہا نہیں، اس کو ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا۔ بڑی محبت تھی ایک دوسرے، صحابہ میں بڑا پیار تھا، ایک دوسرے کی بات سنتے تھے اور قبول کرتے تھے، مانتے بھی تھے۔ کہا شرعی حکم یہ ہے کہ اب یہ بچے کو جنے، بچہ جب چلنے کے لائق ہو جائے، کھانا پیا کر لے، تب اس کو پھر سنسار کیا جائے۔
تو حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ایسا پیار تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بھی کل قیامت کے دن سجا دھجا کے حضور کے دربار میں لایا جائے گا۔ خانہ کعبہ حضور کے دربار کی حاضری پیش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ حاضری پیش کرے گا، حضور کو سلام پیش کرے گا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جواب دیں گے وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے مقدس گھر۔ پھر حضور پوچھیں گے اے خانہ کعبہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ تو خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کے امتی جو بھی میرے پاس آتے رہے، میری زیارت کرتے رہے، کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، جو میرے پاس آتے رہے کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ قرآن میں ہے سارے مسلمانوں رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، حجر اسود اور یہ خانہ کعبہ ایسی مقدس بابرکت شے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقدس شہر کی اس مقدس جگہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔